انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں جو کچھ بھی بنایا یہ تو اس کو ایک ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بنایا، بہت اچھی لگے، خوبصورت لگے یہ جگہ بھی، لیکن مقصد ہمارا یہ تھا انسانوں کو اس زمین میں، اسی زمین میں لگے رہیں، وہ اسی مٹی میں لگے رہیں، وہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا اس کائنات کے دنیا کی تخلیق کا۔ ہمارا مقصد تو اس دنیا کی تخلیق کا یہ ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہماری مرضی یہ ہے کہ انسان کی اصل توجہ اپنے اوپر ہو، نہ کہ مٹی پر۔ انسان اپنے کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے، یہ اس کی توجہ کا مرکز ہو۔ دنیا کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے، یہ ہمارا تخلیقی منصوبہ نہیں ہے، نہیں تھا اور نہیں ہے۔ ہمارا جو پلان ہے اس کو سمجھو، لیکن آپ غور کریں کہ جب مذہب کا غلط تصور کی وجہ سے لوگوں نے مذہب کو اتار کر پھینک دیا تو خود بخود ان کی توجہ اپنی روحانیت کی طرف سے ہٹ کر، اپنے من کی طرف سے ہٹ کر تن اور دھن کی طرف لگ گئی۔ تو یہ جو مادیت پھیلی، یہ جو مال کی پوجا پھیلی، یہ جو انسان کا ویلیوز اور قدروں کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، پوری دنیا کے اربوں انسانوں کی توجہ ہٹ گئی، تو اشارہ قرآن یہ کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو زبردست مادیت دنیا میں پھیلی اور پھیلے گی، یہ بھی نتیجہ ہے اسی عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں غلط عقیدے کا۔ یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ سے چین ریئیکشنز ہیں۔ ایک جگہ پر آ کر بات رکی نہیں کہ پروٹیسٹنٹ وجود میں آ گئے، پھر اس پر بھی نہیں رکی کہ لوگوں نے مذہب کا ہی انکار کر دیا۔ اب جب مذہب کا انکار ہو گیا، مذہب ناقابل توجہ ہو گیا، تو اب کیا رہ گیا انسان کی توجہ کا مرکز؟ انسان کی توجہ کا مرکز اب بن گیا اس کا بدن، اس کا بینک بیلنس، اس کے کپڑے، اس کے کھانے اور دنیا بھر کی چیزیں۔ اگر انسان کے سامنے انسان کو صحیح تربیت مل جائے اور صحیح رہنمائی مل جائے تو انسان ایک خوبصورت توازن قائم رکھتا ہے۔ وہ یقیناً اپنی ضروریات کی طرف بھی دیکھتا ہے، دنیا کے تقاضوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کی توجہ کا اصل مرکز اس کا دل، اس کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کے جذبات، اس کی روحانی قدریں یہ رہتے ہیں، اور اس طرح ایک بہت بہترین سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ قرآن مجید بہت سی باتیں ایسی کہتا ہے کہ ہم کڑیاں بیان رکھ دیں گے، تم کڑیوں کو ملاؤ، تم اپنی عقل و تدبر کو استعمال کرو۔ یہ جو مذہب کا غلط تصور ہے، یہ نہ تو اس پر رکے گا کہ پروٹیسٹنٹ تحریک کھڑی کر دی جائے، پھر یہ اس پر بھی نہیں رکے گا کہ خدا کا انکار کر دیا جائے، مذہب کا انکار کر دیا جائے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ گاڈلیس سوسائٹی، ایک خدا بیزار معاشرہ۔ یاد رکھیے گا، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگ مذہب کی طرف سے لوگوں نے رخ موڑا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مذہب کی غلط ترجمانی نے مذہب کی طرف سے رخ موڑنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا۔ سائنس کا کوئی ٹکراؤ مذہب سے بالکل نہیں، قطعاً نہیں، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ اگر یورپ میں سائنس پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کے خلاف مذہبی لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کا مذہبی تصور غلط تھا، ورنہ فی نفسی ہی مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بھی، آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، مذہب ہے خدا کا کلام اور سائنس ہے خدا کے کام، دونوں میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کلیش ہو سکتا ہے؟ سائنس کسے کہتے ہیں؟ خدا کے کام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی، اس کو ریڈ کرنے، اس پر ریسرچ کرنے کہ بھئی کیسے بارش ہوتی ہے، سسٹم کیا ہے بارش کا، موسم کیسے بدلتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پروان چڑھتا ہے، زمین سے یہ غلہ کیسے اگتا ہے، یہی اسی کا نام سائنس ہے۔ اور بلکہ میں تو کہتا ہوں سائنس کو اگر صحیح مقصد کے ساتھ پڑھا جائے تو خدا تک پہنچنے کا بڑا یقینی راستہ سائنس بھی ہے۔ اس کے اور خدا پر ایمان کے درمیان ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، اینڈ دا ہول یونیورس از ورک آف گاڈ، اینڈ دین
There can never be any clash between the word of God and between work of God. تو سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسانیت مذہب بیزار ہو گئی ہو، یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. اس کے پیچھے سازش بھی ہے اور کچھ لوگوں کی جہالت بھی ہو سکتی ہے. اور عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی تھیوری رکھ دی جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی آبجیکٹیو اسٹڈی کریں، سوالات کھڑے کریں، اس کو چیلنج کریں. اب پتہ چلا کہ جو مادیت ہے، یہ خدا کا انکار ہے، اور جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، ایک پولیٹیکل اصطلاح کے طور پر نہیں، ایک تہذیب اور ایک عقیدے کے طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، تو یہ نتیجہ سائنس کی ترقی کا نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ مذہب کی غلط ترجمانی کا ہے. کیونکہ اس ترجمانی کے بعد مذہب قابل قبول رہتا ہی نہیں. ہمارے تو بعض بڑے بڑے علماء نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ میں اوروں کو کیا کہوں، اگر میرے سامنے مذہب کا یہ تصور پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ یہی ہے مذہب، تو میں خود مذہب کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. میں لیڈ کروں گا اس تحریک کو جو کہے گی کہ مذہب ایک افیون کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ جو جنرلائز کر دینے کی عادت ہے انسانوں کے اندر، ہم بھی اکثر جنرلائز کرتے ہیں. یعنی مارکس نے اگر یہ کہا ہے کہ مذہب ایک افیون ہے، تو اس کو اگر وہ سچ بولنا چاہتا تھا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ مذہب افیون ہے جو ہم کو ملا ہے اپنے آبا و اجداد سے. اس کو ساری دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں یہ جنرل ایک ریمارک پاس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. تم اپنے مذہب کے بارے میں کہو کہ وہ افیون ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، ہم خود اس مذہب کے بارے میں غور کر کے تبصرہ کریں گے تمہاری بات پر. کہ تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ پوری دنیا کے اندر سارے مذہب افیون ہیں. اصل میں وہ رد عمل تھا، وہی نتیجہ تھا جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہی وہ سب پس منظر ہے. آپ صلاۃ السلام بھیجیے محمد الرسول اللہ پر. اللہ اکبر، کہ کیا دیکھ رہے تھے آپ، کیا محسوس کر رہے تھے کہ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. لوگ باغی بن جائیں گے خدا کے، لوگ مادہ پرست ہو جائیں گے، پیٹ اور شرمگاہ کے سوا انہیں کچھ نہیں یاد رہے گا. اخلاقی قدریں، روحانیت، اسپریچول ویلیوز، یہ سب پھینک دی جائیں گی، یہ سب چیزیں، اور دنیا بس ایک دم درہم و دینار کی پجاری بن جائے گی. آپ دیکھ رہے تھے، آپ محسوس کر رہے تھے، اور آپ سے بڑھ کر محسوس کرنے والا اس آسمان کے نیچے کوئی پیدا ہوا ہے. اور آپ کی اس حساسیت کو اللہ نے دیکھا، اور اللہ نے آپ کو تسلی دینا اپنا فرض سمجھا کہ محمد تم اپنی جان دے دو گے، تم اپنا دم گھونٹ لو گے. جس پورے ماحول کا کلائمیکس کا نام ہے فتنہ دجال، وہ ماحول ہی قائم ہونا شروع ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدے سے. اور یہ رشتہ ہے، اب پتہ چلا کہ سورہ کہف سے فتنہ دجال کا یہ رشتہ کیوں ہے، کیوں خدا نے تمہید میں یہ باتیں بیان فرمائیں، کیوں ابتدائی آیتوں میں یہ پورا نقشہ کھینچا. اب سمجھ میں آیا یہ ربط قرآن کی آیات کا. قرآن کے علوم میں سے ایک بہت بڑا علم یہ ہے کہ الگ الگ آیات کا جو ایک پیس ہوتا ہے، قطعہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، ان کا اگلے ٹکڑے سے کیا تعلق ہے. یہ قرآن کے تفسیر کے اور سلسلے کے بہت اہم علوم میں سے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. ہم نے زمین میں جو کچھ سجایا وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اسی میں لگ جاؤ، تمہاری ساری توجہ ادھر چلی جائے. بس پہلے ہی کہہ دیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ تو ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے کہ تم کو ذرا زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، ورنہ مستقبل کا منصوبہ تو ہمارا یہ ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے ہم اس سب کو ایک بالکل چٹان بنا دینے والے، بالکل بے آب و گیا، سب تباہ ہو جائے گا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھیے، آپ کو اگر کسی بہت بڑے حاکم سے ملنا ہے تو اس حاکم کا جو ملاقات کا کمرہ ہے وہ تو ویل ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، بہت شاندار طریقے سے سجا ہوا ہوتا ہے، بہترین فرنیچر، بہترین قالین، کارپیٹ، سب کچھ اعلیٰ درجے کے انتظامات، آنکھوں کو اچھا لگے. اب جو ویٹنگ روم باہر ہوتا ہے وہ اس درجے کا سجایا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ویٹنگ روم بھی تو حاکم کے اپنے معیار زندگی کے لحاظ سے ہوتا ہے.
صاف ستھرا، کہ وہاں بھی آپ کو جتنی دیر بیٹھ کر اس حاکم سے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں گزارنی پڑیں، وہ بھی آپ کے حساس اور لطیف ذوق کو گرانے گزرے۔ تو یہی بالکل معاملہ، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ تو زمین ویٹنگ روم ہے، تو ہم نے اس کو بھی ایسا بنایا ہے کہ یہاں بھی تم جتنے دن گزارو تو انجوائے کرو، ذرا اچھا لگے تم کو۔ یہ پیڑ پودے، یہ ہریالی، یہ چہکتے ہوئے پرندے، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ ہرا ہرا کارپیٹ، یہ سب چیزیں ہم نے تو بنائی ہیں اس لیے کہ زینت اللہ۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کردار کس کا سب سے اچھا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ حضرات میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی چراگاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی امتحان گاہ ہے۔ مقصد تخلیق ہے امتحان۔ لِنَبْلُوَهُمْ، دیکھیں ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا کردار تم میں سے کون لے کر آتا ہے، کون پیش کرتا ہے۔ ورنہ مستقبل تو اس دنیا کا یہ ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے وہ ہم سب کو کرش کر دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں، ملیا میٹ کر دینے والے ہیں۔ تو اس عارضی چیز میں ضرورت سے زیادہ دل مت لگانا، اپنے مقصد تخلیق پر نظر رکھنا،